السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو یوٹیوب چینل۔ نارتھ کوریا ایک لمبے عرصے سے اپنے رازدار اور ظلم و ستم بری حکومت کے لیے جانا جاتا ہے، جس نے اپنے شہروں کو قابو میں رکھ کر دنیا سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ اس کے باوجود اس مشہور شہرت اور منصف ملک سے آزادی اور بہتر زندگی کی تلاش میں کچھ لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سالوں سے لاکھوں نارتھ کورینز نے اس ملک کے عجیب نظام سے اپنی جان بچانے کی خاطر ملک سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن حکومت کے روکنے کی تدابیر دن بدن بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کسی کے لیے بھی بھاگنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ دوستوں، اب سوال یہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ آخر کیوں اپنے ہی ملک سے اتنے پریشان ہیں کہ وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ملک میں ایسا کیا ہے جو وہاں کے لوگوں کو اپنے ہی ملک جس میں وہ پیدا ہوئے ہوں اسی ملک سے فرار ہونے پر مجبور کرتا ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رکنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس سب کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا، جسے رسمی طور پر ڈیموکریٹک ریپبلک آف کوریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 1948 میں قائم کیے جانے کے بعد سے کیم خاندان کی حکومت میں رہا ہے۔ ان کی رہنمائی میں ملک نے ایک عجیب نظام قائم کیا۔ اس نظام میں اپنے شہروں کو باہر کی اثرات سے الگ رکھنے اور معلومات کی رفتار کو مضبوطی سے چھپائے رکھنے پر توجہ دی۔ حکومت کی گائیڈنگ آئیڈیالوجی، جو جوج کے نام سے مشہور ہے، وہ خود مخلص ہونے اور سپریم لیڈر کے ساتھ وفاداری پر زور دیتی ہے، جس کا مطلب وہاں کی رولنگ فیملی کے ساتھ اپنی سنسیریٹی کو ہر ٹائم قائم رکھنا ہے۔ شروعاتی دنوں میں نارتھ کوریا میں ڈیفیکشنز کی وجہ سے سزا دینے کا عمل اتنا سختی سے نہیں دیکھا گیا تھا جتنا کہ آج دیکھا جاتا ہے۔ کئی ڈیفیکٹرز سرکار کے ظلم سے تنگ آ کر بہتر اپرچونٹیز کی تلاش میں اپنے پڑوسی ملک ساؤتھ کوریا یا چائنا کی طرف بھاگ گئے، لیکن جب ڈیفیکشنز عام ہونے لگیں تب نارتھ کورین سرکار نے اپنے شہریوں کو بھاگنے سے روکنے کے لیے مزید تدابیر کو اختیار کرنا شروع کیا۔ ڈیفیکشنز کو روکنے کے لیے نارتھ کوریا نے اپنے ساتھی ملکوں چائنا اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ اپنی سرحدیں مضبوط کی۔ نارتھ اور ساؤتھ کوریا کو الگ کرنے والے ڈی ملٹرائز زون میں ڈیفیکشنز کو روکنے کا عمل دنیا کے سب سے مضبوط سرحدوں میں سے ایک ہے، جو لینڈ مائنز، کانٹے دار تاروں اور گارڈ سے بھرا ہوا ہے۔ اس زون کو پار کرنا ایک بہت خطرناک اور جان لیوا کوشش ہے۔ حکومت نے مخبروں کا بڑا نیٹ ورک قائم کیا ہوا ہے، جس میں لوگوں کو ایک دوسرے پر جاسوسی کرنے کے لیے خاص ٹرین کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم لوگوں میں شدید خوف پیدا کرتا ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے انہیں اپنے دوستوں یا فیملی ممبرز کے قتل عام کا خوف ہوتا ہے۔ جو لوگ بھاگتے وقت پکڑے جاتے ہیں انہیں سخت سے سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ مجبوری میں کام کرنے کا حکم یا پبلک ایگزیکیوشن۔ اس ڈر سے ڈیفیکشن کا سوچنے والے لوگوں میں خوف پیدا ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ یہ دوسروں کے لیے ایک دھمکی کے پیغام کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ دوستوں، نارتھ کوریا نے اپنے دوست ممالک جیسے کہ چائنا اور رشیا سے اس معاملے میں مدد بھی مانگی ہے، تاکہ ڈیفیکشن کرنے والے کو ان کے شہروں سے پکڑ کر واپس بھیجا جا سکے۔ یہ مدد ڈیفیکٹرز کو پڑوسی ملکوں میں پناہ ڈھونڈنے میں اور بھی زیادہ مشکل بنا دیتی ہے۔ نارتھ کوریا نے اپنے شہریوں کی موجودہ ایکٹیویٹیز اور کمیونیکیشنز کو مانیٹر کرنے کے لیے سی ٹی وی کیمراز اور انٹرنیٹ مانیٹرنگ جیسی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا، لوگوں کو ٹریک کرنے اور کسی بھی ڈیفیکشن کی کوشش کو روکنے کے لیے۔ نارتھ کورین رجیم کے بے شمار بیریئرز اور سہولیات کے باوجود کچھ لوگوں نے مختلف خطرناک راستوں سے بھاگنا ممکن بنایا۔ دوستوں، نارتھ کوریا اور چائنا کے درمیان حدود، خاص کر یلو اور ٹونگن ریورز، بھاگنے کے لیے عام راستہ رہا ہے، لیکن چائنیز سرکار کی سختی سے واپس بھیجنے کی پالیسی اور نارتھ کورین ایجنٹس کے پکڑنے کا رسک ڈیفیکشنز کو کافی مشکل بنا دیتا ہے۔ کچھ ڈیفیکٹرز نے زمینی نیٹ ورکس جیسے کہ بروکرز اور انسانیت کے مقاصد کے اداروں کی مدد سے آزادی کے راستے طے کرنے کی کوشش کی۔ یہ نیٹ ورکس خطرناک ہونے کے باوجود ان لوگوں کے لیے ایک امید کی روشنی فراہم کرتے ہیں
जो हर वक्त अपने मुल्क से भागने की तलाश में रहते हैं। कुछ डिफेक्टर्स अपने लिए बेहतर जिंदगी की तलाश में साउथ कोरिया या दूसरे मुल्कों तक पहुंचने का खतरा उठा लेते हैं, जिसके लिए कई मुल्कों के जरिए मुश्किल और खतरनाक सफर को चुनना पड़ता है। इन भागने के रास्तों में बहुत हिम्मत, बर्दाश्त और अक्सर थोड़ी सी किस्मत चाहिए होती है। डिफेक्शन के नाकाम कोशिशों के नताइज सिर्फ डिफेक्शन करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके घर वालों के लिए भी नहायत सख्ती के साथ आते हैं अगर वो पकड़े जाएं तो। डिफेक्शन करने वाले को पब्लिक एग्जीक्यूशन या इससे भी कोई सख्त सज़ा मिलती है, जहां हालात इंसानियत के खिलाफ होते हैं। इसके अलावा डिफेक्शन करने वाले के घर वाले भी सज़ा या समाजी रुसवाई का सामना कर सकते हैं। हुकूमत एक 3 नस्ली सज़ा सिस्टम इस्तेमाल करती है, जिसका मतलब है कि डिफेक्शन करने वाले के घर वाले भी उसके अमल की वजह से सज़ा भुगत सकते हैं, जो उन्हें डिफेक्शन करने वाले के अमल की वजह से ज़िंदगी भर के लिए नुकसान और बेइज्जत बना देता है। नॉर्थ कोरिया के डिफेक्टर्स रिजीम प्रोग्राम ने अपने शहरियों को बाहर भागने और अपनी सरहदों के बाहर आज़ादी तलाशने में मज़ीद मुश्किलात बना दी हैं। हुकूमत की सख्ती, निगरानी और शदीद सज़ा ने एक डर का माहौल पैदा किया हुआ है, जिससे भागना एक ख़तरनाक और लगभग नामुमकिन बन गया है। मुश्किलात के बावजूद वहाँ ऐसे बहादुर लोग हैं जो बेहतर ज़िंदगी की उम्मीद में अपनी जान कुर्बान करते हैं, जबकि दुनिया इस मुल्क में इंसानियत पर जुल्म की मजम्मत करती है। इन मुश्किल हालात को हल करने के लिए जो इंटरनेशनल कोशिशें हैं, वो उन लोगों की मदद में और नॉर्थ कोरिया के अंदर तब्दीली की तहकीकात में अहम किरदार अदा कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।